إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، بزرگان دین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا کے اندر ہر ایک چیز کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اور جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ، یا ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ، اور بظاہر اس چیز سے ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہو وہ بھی، اور بظاہر ہمیں اس چیز سے نقصان نظر آ رہا ہے وہ بھی، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. تو انسان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا. تو انسان کو بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا یہ انسان اپنے جانب سے یہ سوچ رکھا ہے، کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور کیا اپنی جانب سے یہ چیز طے کر لیا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی بیکار، عبث، بے مقصد، بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ اور اگر اپنی جانب سے یہ چیز طے کر لیا ہے کہ بے مقصد ہم نے پیدا کیا، بے فائدہ ہم نے پیدا کیا، اور عبث اور کوئی ذمہ داری نہیں اس طور پر پیدا کیا، تو پھر وہ اپنا اس فیصلے پر اڑے رہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تو پھر اسی مقصد کے تحت، اسی بے مقصد اور بے فائدے کے تحت اگر آپ تم زندگی گزارو گے تو پھر یہ مت سوچنا کہ ہمیں لوٹ کر یہاں سے واپس جانا نہیں ہے، بلکہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ضرور بالضرور تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. تو دنیا کے اندر ایک معمولی چیز بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، اور انسان جب بھی جہاں بھی سفر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اگر بے مقصد اگر سفر کر رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے پاگل، دیوانہ، یا جو ہے لغو یا بیکار تصور کیا جائے گا. جیسے کوئی آدمی ممبئی کا سفر کرتا ہے، اور سفر کیوں کر رہا ہے جب اسے پوچھا جائے تو کوئی مقصد نہیں، کیوں جا رہا ہے کوئی جواب نہیں، کوئی یعنی اپنی جانب سے کوئی مقصد سامنے رکھ ہی نہیں رہا ہے. تو پھر اس کا پورا سفر کرنا، صعوبتیں برداشت کرنا، اور رقم اور وقت لگانا، اور سفر کی تمام مشقتوں کو جھیلنا، یہ گویا کہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بے مقصد وہ سفر کر رہا ہے. اور اگر کوئی مقصد ہے، تجارت ہے یا سیر و تفریح ہے یا چیزوں کا دیکھنا ہے یا کچھ خریدنا ہے یا کچھ لینا ہے، اگر کوئی نہ کوئی مقصد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا مقصد ہے، تو پھر اس مقصد کے تحت اس کا سفر کرنا، پیسہ خرچ کرنا، وقت صرف کرنا، یہ سارا کارآمد ہوگا. تو دنیا کے اندر ایک معمولی چیز بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کو بے مقصد اور بے فائدہ کیسے پیدا کر سکتا؟ تو انسان کا مقصد ہے، اس کو پیدا کرنے کا ایک فائدہ ہے، اس کو دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک مقصد ہے. تو مقصد کیا ہے؟
وہ مقصد کو سیکھنا، سمجھنا، جاننا اور اس پر عمل کرنا ہم سب پر ذمہ داری اور ضروری ہے۔ تو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ دنیا کے اندر انسان کے آنے کا مقصد، دنیا کے اندر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اور دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد صرف اور صرف وہ ایک ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ساری چیزیں ہیں وہ مقصود نہیں ہیں، وہ اصل نہیں ہیں، وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سے رفاعی کام ہو رہے ہیں، کوئی دعوت و تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، کوئی رفاعی کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، کوئی پڑھانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، اور کوئی جو ہے دیگر اصلاحی کاموں کے اندر مشغول رکھا ہے، کوئی مدرسہ مسجد کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، مسجد مدرسہ بنانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے۔ تو یہ ہر ایک کام اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہی مقصود ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی رفاعی کام میں لگا ہوا ہے اور یہ سوچے کہ یہی مقصود ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، مقصود بھی ذات نہیں۔ ان تمام چیزوں سے مقصود یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ انسان جلد بازی میں آ کر یہ فیصلہ نہ کرے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے غلط ہے، نہیں، بلکہ حضرت نے یہاں تک کہا کہ ہر ایک جس کام کے اندر، دینی کام کے اندر مشغول ہے، وہ سارے کے سارے کام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان میں سے کوئی کام مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نے آگے لکھا کہ روزہ یہ بھی مقصود نہیں، زکوٰۃ یہ بھی مقصود نہیں، نماز یہ بھی مقصود نہیں، حج یہ بھی مقصود نہیں، اور دین کا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا جو بھی کام ہو وہ مقصود نہیں، بلکہ مقصود ان سارے کاموں کے پیچھے ایک ہی مقصود ہے، وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ اللہ اگر راضی ہو گئے تو گویا کہ یہ سارے مقصود گویا کارآمد ہو گئے، اللہ اگر ناراض ہو گئے یہ سارے کام کر کر بھی بے فائدہ، اور کوئی اس پر اجر نہیں، کوئی اس پر ثواب نہیں۔ اگر یہ کام مقصود بالذات ہوتے اور اسی طرح رفاعی کام مقصود بالذات ہوتے، مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کا کام آنا اور ان کا ساتھ دینا، یہ سارے اچھے مقصود بالذات کام ہوتے، تو پھر دنیا کے اندر کوئی کافر، کوئی مشرک جو اچھے کام کر رہا ہے، رفاعی کام کر رہا ہے، اپنے مال صرف کر رہا ہے، تو اس کا بھی ضرور اجر اور بدلہ ملتا۔ ان سارے کاموں کو، رفاعی کاموں کو اللہ نے ذکر کیا ہباء منثورا، کہ گویا کہ وہ سارے کام ایسے ہیں گویا کہ ایک تنکے کی طرح۔ جب پانی یا ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے تو وہ تنکا اڑتے ہوئے چلا جاتا ہے، کوئی وزن نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح کفار اور مشرکین جو کچھ وہ اچھے کام کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا اسی تنکے کی طرح ہے۔ تو آدمی جو کچھ وہ کام کر رہا ہے، چاہے جتنے بھی اچھے کام کرے، وہ مقصود نہیں ہے، مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ اگر راضی ہو گئے تو وہ سارے کام ہمارے بن گئے، اللہ اگر ناراض ہو گئے تو ہم جتنے بھی اچھے اور بڑے کام کریں وہ سارے کے سارے بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، متفقن علیہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس حدیث سے ہم صاف سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی چاہے جو بھی عبادت کرے لیکن اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے تو وہ سارے بڑے کام ہیچ در ہیچ ہے۔ اور اگر آدمی چھوٹا بھی کام کرے اور مقصود صرف اللہ کی رضامندی ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ کام گویا کہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو متفقن علیہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ کا جب دربار ہوگا سارے انسان جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب لیں گے۔ حساب لینے سے پہلے 3 اشخاص کا فیصلہ اللہ جہنم میں کر دیں گے۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا،
ابھی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی کہ کیا 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 نہیں کیا، کیوں کیا کیسے کیا، ابھی پوچھ تاچھ نہیں، بلکہ فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ یہ 3 اشخاص کا فیصلہ جہنم میں، اور جہنم میں ایسے ہی سیدھا چل کر نہیں بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر جایا جائے گا۔ اور وہ بھی 3 کام ایسے معمولی کام نہیں ہیں، اور وہ بھی 3 کام ایسے دنیاوی کام نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کام ایسا جو آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کام ایسا صرف انسان اکیلے کی نہیں بلکہ وہ اوروں کی سفارش کرنا چاہے تو ان کی بھی سفارش کر کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ لیکن وہ 3 کام جو صرف مقصود بدلنے کی وجہ سے، نیت بدلنے کی وجہ سے، وہی 3 کام ذریعہ بنے جہنم میں جانے کا۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ عالم کو جہنم رسید کریں گے، حالانکہ علم بہت بڑی دولت، اور علم کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، اور پھر اس کے ذریعے سے دوسروں کو اس طرح ثواب اور صدقہ جاریہ، اور پھر یہ جس کے حق میں سفارش کرے گا اللہ اس کی بھی سفارش کو قبول فرمائیں گے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ لیکن نیت صرف یہ تھی کہ لوگ مجھے عالم کہلوائے اور لوگوں کے درمیان میں میرا نام ہو، شہرت مقصود ہو، تو اللہ کہیں گے زبانوں کے ذریعے سے جو تو چاہ رہا تھا وہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا، اب میری رضامندی کی نیت تجھے مقصود نہیں تھی تو تیرا فیصلہ جہنم ہوگا۔ اور پھر اور ایک شخص مجاہد، جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے راستے میں اور جنگ کے میدان میں گزارا اور تلواروں کے سائے تلے گزارا، اور ایسا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ، کوئی گارنٹی نہیں، اور وہ بھی مجاہدہ، پوری زندگی مجاہدہ کیا، قربانی کیا، اور اپنی پوری جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آگے گزرا اور کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا، اللہ کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، اور وہ اس پر اجر ایسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجاہد کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور ایسا بڑا درجہ، ایسا بڑا ثواب رکھنے والے کے تحت اللہ فیصلہ کر دیں گے جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے دلیر کہیں، اور لوگ مجھے سپہ سالار کہیں، تو جو اس کی مقصود تھی شہرت، اللہ نے وہ زبانوں کے ذریعے سے انسان سے کہلوایا اور صلہ مل گیا، اب جہنم رسید کیا جائے گا۔ اور پھر اور ایک شخص سخی، مالدار، جو ہر وقت دیتے رہتا تھا، اور دینے کا صرف دنیا کے سلسلے میں نہیں بلکہ دین کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، دین کے کاموں میں اپنے مال کو لگاتا تھا، اور اچھے اچھے جگہ پر لگاتا تھا، لیکن لگاتا تھا اپنی جگہ پر، لیکن نیت اس کی لگانے کی کچھ اور تھی۔ لگانے سے پہلے، صرف کرنے سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، اور لوگ مجھے یہ کہیں کہ ہاں یہ فلاں فلاں مال اچھے جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ تو جو اس کا مقصود تھا اللہ نے اس کا صلہ زبان کے ذریعے سے لوگوں کے یا دنیا کے اندر عطا کر دیا، لیکن آخر میں جہنم میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو جتنے بھی کام ہیں یہ سارے اپنی جگہ پر، لیکن مقصود نہیں، مقصود اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہے۔ اسی لیے ایک شخص نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، لیکن آخر میں اللہ نے توفیق دی، سچی پکی توبہ کر کر اللہ کو راضی کر کر چلا گیا تو کامیاب ہے۔ اور ایک شخص نے پوری زندگی فرما برداری میں، اطاعت میں اور عبادت میں گزاری، لیکن آخری میں جو ہے نافرمانی کی، گناہ سرزد کیا، اور بغیر توبہ کے اللہ کو ناراض کر کر چلا گیا تو ناکام ہے۔ تو مقصود بھی ذات اللہ کی رضامندی ہے، اللہ راضی، اللہ کی رضامندی مقصود ہے، تو چھوٹے عمل پر بھی اللہ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فاحش بدکار ہے، ایک اللہ کی مخلوق کو پانی پلایا، مقصود یہ کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، اس کی پیاس بجھ جائے، صرف یہ نیت تھی، تو اللہ نے اس عمل کے بدلے میں جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک عابدہ، متقیہ، پرہیزگارہ، اچھی صفت رکھنے والی عورت، دن بھر روزہ، رات بھر عبادت، ایسے اوقات کو گزارنے والے، لیکن ایک بلی کو باندھ کر رکھا، اس کو نہ پلایا نہ کھلایا، نہ اس کے حال پر چھوڑا، صرف باندھ کر رکھنے کی وجہ سے ساری عبادتیں ایک جگہ پر ہو گئی، اللہ کی مخلوق کو پیاسا مارا، جس کی وجہ سے جہنم میں فیصلہ ہوا۔
تو مقصود بالذات یہ عبادتیں نہیں، مقصود بالذات صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ ایک جگہ پر نہیں، کئیوں جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی اگر تمہیں مل گئی تو سب سے بڑی چیز تمہیں مل گئی، اور ایسی بڑی چیز ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر تو عبادت کا ذکر ہے اور ادھر تو اللہ کی رضامندی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، سمجھنا کا ہمارا غلط ہے۔ عبادت کہتے ہیں کسے؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو گویا کہ عبادت سے بھی مقصود یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب راضی کرنے والے کام کیا کیا ہیں، ناراض کرنے والے کام کیا کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے، اور اس کو جاننا ہے تو پھر وہ طریقہ کیا ہے اور وہ چیزیں کیا ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کا کرم انسان پر یہ ہوا، احسان یہ ہوا کہ اللہ نے وہ ساری چیزیں بتلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام قوموں پر، لوگوں پر اور انسانوں کے پاس آئے اور سمجھائے کہ فلاں فلاں طریقہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور فلاں فلاں طریقہ اور کام ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو راضی کرنے والے کام کرو تو تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائے گے، ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو دنیا اور آخرت میں تم سرخرو ہو جائے گے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور چلتے چلتے آخر میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے مکمل طریقہ بتا دیے۔ تو نبیوں میں سب سے آخری نبی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ امتوں میں سب سے یہ آخری امت ہے۔ اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ تو گویا کہ اب اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے کہ وہ کیا کیا کام ہیں جو سارے انسان کرتے رہے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہے۔ تو یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ تو قربان جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے اس امت کے اندر چند افراد کو پیدا کیا، اور ان افراد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ نے یہ ذمہ داری انبیاء علیہ السلام جو کیا کرتے تھے کہ صحیح کام کو متعین کرنا اور اس پر خود چلنا اور لوگوں کو چلانا، اور دوسرے کام اور برے کاموں کی نشاندہی کرنا، خود بچنا دوسروں کو بچانا، یہی سارا کام حضرات اس امت کے علماء اکرام کریں گے۔ تو اب علماء کہاں سے پیدا ہوں گے، کہاں سے نکلیں گے؟ اس لیے کہ ہر کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر نہیں آتا، ہر کوئی ماں کے پیٹ سے حافظ بن کر نہیں آتا، ہر کوئی ماں کے پیٹ سے داعی بن کر نہیں آتا، ہر کوئی ماں کے پیٹ سے مجدد بن کر نہیں آتا، بلکہ دنیا میں جو بھی آتا ہے جاہل بن کر آتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 14 پارے کے اندر وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کچھ بھی نہیں مطلب یہ کہ جس ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا اور جس باپ کے ذریعے سے دنیا میں آیا، ماں اور باپ کی پہچان تک نہیں تھی۔ دوسرے چیزوں کا سیکھنا جاننا اور بات ہے،
لیکن جس ماں اور باپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے صحیح طور پر اس کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اس کو بھی نہیں جانتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا یہی میری ماں ہے، کیا یہی میرے باپ ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہماری تربیت، ہمارا احسان، ہمارا فضل اور ہماری پرورش اور ہماری ربوبیت کا وہ احسان ہے کہ تم جیسا جیسا بڑھتے گئے ویسے ویسے ہم نے علم کے وسائل، سمجھنے کے ذرائع، سننے کے ذرائع، بولنے کے ذرائع اور سیکھنے کے ذرائع، یہ سارے چیزیں ہمیں تمہیں سکھاتے گئے۔ تو کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر بن کر نہیں آتا، بلکہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان عجولا، اور جہولا بھی فرمایا کہ انسان کو گویا کہ جاہل بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو بننے کی جگہ کہاں ہے؟ انسان جو انسان بنتا ہے وہ جگہ کہاں ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر علماء بن کر نکلتے ہیں، جہاں پر علماء نکلتے ہیں، حفاظ پیدا ہوتے ہیں، تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے مدارس۔ مدارس یہ مدرسے کی جمع ہے، اور مدرسہ صرف عمارت کی جگہ نہیں۔ عمارت کہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اس کو مدرسہ نہیں کہا جاتا، اور بڑا میدان ہے اس کو مدرسہ نہیں کہا جاتا۔ ویسے تو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور بڑے بڑے میدان ہیں اور بڑے بڑے جگہ ہیں، اس کو مدرسہ نہیں کہا جاتا۔ مدرسہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مدرسہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر انسان کو وحدانیت کا درس سکھایا جاتا ہے۔ مدرسہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر انسان کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہے۔ مدرسہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر انسان کو اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں کہ دیگر لوگوں کے حقوق کیا کیا عائد ہوتے ہیں۔ اور مدرسہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر بڑوں کی قدر، چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کی قدر، بزرگان دین کی قدر سکھائی جاتی ہے۔ اور مدرسہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر مخلوق کی خدمت کرنے کا تربیت دیا جاتا ہے۔ اور مدرسہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر انسان کو حیوانیت کے صفات سے نکال کر ملکوتی صفات داخل کیا جاتا ہے۔ اور مدرسہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ تو مدرسہ صرف عمارت، جگہ اور اس چیزوں کا نام نہیں، بلکہ انسان کو سنوارا جاتا ہے اور انسان کو بنایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، اور صحیح اور غلط کے اندر تمیز کی پہچان کروائی جاتی ہے، اور وحدانیت کا، قال اللہ اور قال رسول کا درس دیا جاتا ہے۔ تو اس جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے مدرسہ۔ اور مدرسہ کب سے شروع ہوا، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ تو سب سے پہلا مدرسہ 1400 سال پہلے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر رکھی۔ جب آپ کو 40 سال کے بعد نبوت دی گئی، نبوت سے نوازا گیا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر، خدیجہ، حضرت علی اور دیگر کو جب اسلام میں داخل کیے، تو پھر انہوں نے دوسروں پر محنت کر کر محنت کر کر دوسروں کو اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو جب تعداد کچھ زیادہ ہو گئی تو اب ضرورت پڑی کہ ان کو دین سکھانے کا، علم سکھانے کا، اللہ کی وحدانیت کو اور زیادہ سکھانے کا۔ تو سب سے پہلے جگہ متعین کی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے کے صحن کو۔ تو وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اور پھر تعداد جب ذرا زیادہ ہونے لگی تو پھر اس کے بعد تھوڑا مکے کے فاصلے پر تھا دار ارقم، تو دار ارقم کا انتخاب کیا گیا، اور دار ارقم کا انتخاب کر کر اس جگہ کو متعین کیا گیا کہ یہاں کوئی جب دو دین میں، اسلام میں داخل ہوتا تو وہ آ کر دین اور علم سیکھ کر جاتا تھا۔ تو مکے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے بعد 13 سال رہے، 13 سال تک اس کے بعد جو ہے دار ارقم مدرسہ رہا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے سامنے کا چبوترا، جسے صحن کہتے ہیں، چبوترا کہتے ہیں،
تو اس جگہ کو گویا کہ مدرسہ بنایا گیا، اور اس کی تعداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ کبھی 70، کبھی 300، کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتی تھی۔ اور پھر آج بھی جو لوگ عمرے کو یا حج کو گئے وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا روضہ ہے، اس کے دائیں جانب چبوترا جو ہموار کیا گیا ہے، اس کو مسجد صفہ یعنی اصحاب صفہ کا وہ رہنے کی جگہ تھی، وہی گویا کہ مدرسہ تھا۔ اور پھر اس جگہ پر جو تربیت یافتہ ہو جاتا اور اللہ کے نبی کی صحبت کو پا لیتا اور کچھ وقت وہاں پر گزار لیتا، تو اللہ اکبر، عملی میدان کے اندر جب قدم رکھتے تو ایسے اپنے آپ کو پیش کرتے کہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، اور ایسا گویا کہ پوری روئے انسانیت میں ایسی مثال اور ایسی تشبیہ پیش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ایسا دوسروں کے حقوق ادا کرنا تو ہے ہی، لیکن اپنے حقوق کو بھی پامال کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ چنانچہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی رسول کا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد نبوی میں جو کوئی مہمان آتا تو آپ علیہ السلام پوچھتے کہ آج رات کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو اس طرح کچھ مہمان آ گئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آج رات مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا کہ آج رات میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ حالانکہ معلوم ہے کہ گھر کے اندر ہماری طرح راشن مہینے کا، ہفتے کا، دنوں کا بھرا ہوا نہیں تھا۔ صحابہ خود جانتے تھے ان کے گھر کی حالت کیا تھی کہ دوپہر میں مل جاتا تو شام کی گارنٹی نہیں، شام میں مل جاتا تو صبح کی گارنٹی نہیں، اور اب ملا تو کھا لیے، نہیں ملا تو صبر کر لیا۔ یہ حال تھا صحابہ اکرام کے گھروں کا۔ تو صحابی رسول کھڑے ہوئے ہمت کی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے مہمان رسول کو لے کر جائے گا تو ہم خود ایسے نہیں کہ گویا کہ اس کو رزق کے لیے بندوبست کرنا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ مہمان رسول خود جو ہے اپنی جانب سے رزق رودی لا رہا ہے۔ اور آج ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو آنے سے پہلے جانے کی فکر رہتی ہے کہ کب جائے گا، اس کے کھانے کا کیا بندوبست ہوگا، رہنے کا کیا ہوگا، گویا کہ ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ جبکہ مہمان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی مہمان آتا ہے اللہ اس کے بدولت تمہارے دسترخوان کو وسیع کر دیتے ہیں۔ تم اللہ کا شکر مانو کہ اللہ نے تمہارے دسترخوان کو وسیع کر دیا اور تمہارے لیے بہترین اس مہمان کے طفیل روزی کا انتظام کیا ہے۔ تو آنے سے پہلے جانے کی فکر، لیکن صحابہ نہیں تھے، ایسی تھی، اللہ اکبر، گھر کو لے کر گئے اور گھر کے اندر جا کر پوچھا تو کیا حال ہے؟ ایسا نہیں کہ راشن لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ روٹی کے معمولی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ کہا کہ تم اس کو جو ہے پکا لینا اور بچوں کو بہلا کر سلا دینا۔ اور کیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، یہ طریقہ گویا کہ دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ رات کا وقت ہے اور بیوی سے کہا جا رہا ہے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ مہمان خوش ہو کر جائے، ناراض ہو کر نہ جائے، کہ تھوڑے سے ٹکڑے ہیں، اس میں تم بھی کھانا، میں بھی کھانا، مہمان بھی کھانا، تو سب کا گویا کہ مہمان تو خوش ہو کر جانا ہے۔ طریقہ بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے تم چراغ کو گل کر دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھا رہے ہیں، لیکن مہمان خوب سیراب ہو کر کھائے۔ تو یہ طریقہ بنایا گیا، اور یہ طریقہ صرف زمین والوں کو نہیں بلکہ عرش والے اللہ کو بھی ادا پسند آ گئی۔ سورہ حشر میں اللہ ارشاد آیتیں اتاری، وَمَن يُوقَ شُحَّ، اس لیے کہ اخلاص سے کیا ہوا کام تھا، نبی کی صحبت یافتہ تھے، نبی کی تربیت یافتہ تھے، نبی کے مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، تو ایسی مثال پیش کی، اللہ نے آیتیں اتاری۔ حالانکہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو بتایا نہیں گیا، لیکن اللہ نے عرش سے آیتیں اتاری، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ارے یہ وہ صحابہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فقر و فاقے میں ڈال کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، جان بھی دے دی اپنی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ اور ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں حضرات صحابہ کے جو مدرسے میں اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ تھے، کہ ایسے مثالیں پیش کیے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی دین کے کام، مسجد نبوی کے بعد
کوفہ کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد بغداد کے اندر، اور پھر اس کے ذریعے سے سارے جہاں میں جال پھیلایا گیا، اور ہر ایک جگہ سے دین کا علم سیکھتے تھے، محدثین، مفسرین، علماء، ادباء پیدا ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ہندوستان میں بھی جال بچھایا گیا تھا، اور پھر جیسے ہی انگریز قابض ہو گئے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ مدرسے کو ڈھا دیا۔ جتنے صرف دلی کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جہاں جہاں بھی مسجد تھی ہر مسجد میں مدرسہ قائم تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس کو قائم رکھا جائے گا تو یہی سے مجاہدین، یہی سے علماء، یہی سے قرآن فکر رکھنے والے پیدا ہوں گے، جو جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان اور یقین اور اعمال سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھیں گے۔ تو پہلے ان کو ہی ختم کیا جائے، تو سارے مدرسوں کو پر نظر چلا کر ختم کیا گیا۔ اور جب سارے مدرسے ختم ہو گئے، اس لیے کہ تاریخ جانتے تھے اور بتاتی بھی ہے تاریخ کہ بغداد ایک زمانے میں علم کا مرکز تھا، لوگ دور دراز سے وہاں پر آتے تھے۔ محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ اور اساتذہ اور ان کے خلیفہ اور ان کے شاگرد، ان کے پیروں کا مسکن اور وطن ہے، اور گویا کہ لوگ دور دراز سے آ کر اپنے علم کی پیاس کو وہاں پر بجھاتے تھے، اور کئیوں گویا کہ سارے کام وہاں پر ہو رہے تھے، لیکن وہ سارے جگہ ایک جگہ پر، لیکن جب مدرسوں کو نظر انداز کیا گیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور ختم کرنے کی سازش کی گئی، اپنے آپ کو خاموش رہیں، تو زیادہ دور جانے کے لیے ابھی وقت یہ ہے، آپ جا کر تحقیق کریں کہ بغداد کے اندر، پورے بغداد میں آپ کو ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں ملے گا جہاں پر دینی تعلیم صحیح طور پر ہو رہی ہو۔ اور میں یہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، ان کا سفر ہوا، ابھی حال کے اندر سفر کر کر ایک نویداشت لکھی ہے کہ دینی مدارس دین کے قلعے ہیں، اس کے تحت حضرت نے وہ کارگزاری لکھی ہے۔ لکھا ہے کہ میرا جانا جب بغداد ہوا تو میں نے وہاں کے رفقا سے پوچھا کہ مجھے یہ تو میں سنا ہے کہ یہاں پر محدثین اور بڑے بڑے علماء اور اولیاء پیدا ہوئے ہیں، تو مجھے کوئی ایک مدرسہ لے کر چلو تاکہ میں جا کر دیکھوں۔ تو بتایا گیا کہ حضرت ویسا کوئی مدرسہ اب اس وقت نہیں، سارے مدرسے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تبدیل ہو گئے، اور مخلوط تعلیم ہوتی ہے کہ عورتیں بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ ان کو دیکھ کر، پڑھانے والوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے علماء اور عالم کہنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ اور یہ ایسا کوئی دور دراز یا دیہات کا علاقہ نہیں، بغداد جیسا شہر جہاں پر حضرات اولیاء کا ابھی بھی مزاریں ہیں، مسکن ہے، وطن ہے وہ، اور ایسے جگہ کی یہ حالت۔ تو پھر دیکھ کر حضرت کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے رفقا سے کہا کہ چلو مدرسہ ایسا ایک بھی نہیں تو کم سے کم ایک عالم دین تو بتاؤ جو ایسے جگہ پر، جو پرانے طرز پر، نہج پر کام کر رہے ہوں۔ تو پھر ایک دور دراز جگہ پر سفر کر کر جو ہے لے کر گئے، تو وہاں پر ایک عالم دین تھے جو پرانے نہج پر دینی تعلیم دے رہے تھے بچوں کو۔